امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی ملاقات کے بعد مارکو روبیو نے تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ کہا کہ وہ امریکی صدر کی جانب سے غزہ امن منصوبے میں پاکستان کی معاونت اور بورڈ آف پیس میں شمولیت پر سراہتے ہیں۔ مارکو روبیو نے بتایا کہ ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، کمیاب معدنیات اور ڈیولپمنٹ کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے امور پر بھی بات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کا کردار قابل تحسین ہے۔ صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ رکی، پاک بھارت جنگ بندی سے ہزاروں قیمتی جانیں بچیں۔ صدر ٹرمپ نے جنوب ایشیا کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین کا مکمل حق ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے۔ Honor Mr. President to attend this inaugural Board of Peace meeting in this holy month of Ramadan, and may God reward you and make you successful in your efforts to bring lasting peace in Gaza. Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ میں 11 جیٹ طیارے گرائے گئے۔ غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس سے خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عظیم جنرل، عظیم فیلڈ مارشل اور عظیم شخصیت ہیں۔ فیلڈ مارشل ٹف اور اچھے فائٹر ہیں اور انہیں ٹف فائٹرز پسند ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ پاک بھارت جنگ شدت اختیار کر رہی تھی، ہم نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے لڑائی رکوائی۔ جنگ کے دوران دونوں ملکوں کو بتا دیا تھا کہ لڑائی نہ روکی تو 200% ٹیریفائڈ کر دیں گے، تجارتی معاہدے نہیں کریں گے۔ تب جا کر دونوں ملکوں نے لڑائی بند کی۔ امریکی صدر نے کہا کہ جنگ کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے قریبی تعلقات استوار ہوئے، جنہوں نے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ امریکی صدر نے جنگ روک کر 25 ملین زندگیاں بچائیں۔ حقیقت میں یہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا۔ Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great General, great Field Marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister, and he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. I said 25 million lives, could have been much more, actually.
But it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them, and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. But I got to know Pakistan through a little trade. They were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted, right? And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, and the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. और अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के लिए 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दोहरा दिया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि उनका ख्याल है कि डील के लिए काफ़ी वक्त होगा, 10-15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। ताहम उन्होंने इसकी तफसीलात बताने से गुरेज किया। बहुत बुरी चीज़ों की वार्निंग देते हुए कहा कि ईरान को किसी न किसी तरह मुआहिदा करना ही होगा। सदर ट्रंप गुज़िश्ता रोज़ बोर्ड ऑफ पीस इजलास में ईरान को ख़बरदार कर चुके हैं कि उसे अपनी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से एक मुआहिदा करना होगा, वरना बहुत बुरी चीज़ें होंगी और इसके लिए 10-15 दिन की मोहलत मुकर्रर है, जिस पर ईरान का कहना था कि अगर हमला किया गया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने हुकूमत को एलियंस और UFO से मुताल्लिक़ फाइल्स रिलीज़ करने की तैयारी की हिदायत कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने महकमा दफ़ा समेत अमरीकी एजेंसियों को हिदायत की है कि वो एलियंस और गैर मरई ज़िंदगी से मुताल्लिक़ सरकारी दस्तावेज़ात रिलीज़ करने की तैयारी करें। इससे कबल साबिक़ अमरीकी सदर ओबामा ने गुज़िश्ता हफ़्ते एक पॉडकास्ट में ये गुफ्तगू की थी कि एलियंस हकीकी होते हैं लेकिन उन्होंने ख़ुद नहीं देखे हैं। ओबामा के बयान के बारे में सदर ट्रंप से जब सवाल हुआ तो सदर ट्रंप ने कहा कि ओबामा ने तो खुफिया मालूमात शेयर कर दी हैं और ये बहुत बड़ी गलती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ताहम ट्रंप का ये भी कहना था कि वो नहीं जानते कि जब उनसे पूछा गया कि एलियंस वाकई होते हैं या नहीं तो सदर ट्रंप ने कहा मुझे नहीं पता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बोर्ड ऑफ पीस इजलास के मौके पर सिफारती मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप और मार्को रूबियो को बोर्ड ऑफ पीस के इनेकाद पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस में ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को नोटिस करते हुए जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आशा मलिक ने कहा कि दूसरी तरफ से आज कोई आया या नहीं। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए के हर्जाने का दावा कर रखा है। ट्रायल कोर्ट ने बानी PTI के दिफा का हक ख़त्म कर दिया था। ट्रायल कोर्ट में केस में शहादतें रिकॉर्ड हो रही थीं। पाकिस्तान में गुर्बत में शदीद इजाफा देखने में आया है और ये बढ़कर 28.8% हो गई है। 6 साल के दौरान गुर्बत की शरह में तकरीबन 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। जंग और दिलीज में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई सतह पर भी गुर्बत के ग्राफ में तेज़ी देखी गई है, जिससे ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध शदीद मुतासर हुए हैं। आला सरकारी ज़राए का कहना है कि IMF शराइत, कोविड और सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को हिला कर रख दिया। IMF के जायज़ा मिशन की आमद से एन पहले गुर्बत से मुताल्लिक़ तशवीशनाक आदाद व शुमार सामने आए हैं।
ایسے میں خبر آ رہی ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف کر دی ہے۔ IMF کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے واشنگٹن پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 25 فروری کو IMF کا وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ مالی سال 2025 میں پاکستان 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا۔ پاکستان کا بنیادی مالیاتی سرپلس GDP کا 1.3% رہا۔ مہنگائی مجموعی طور پر قابو میں رہی۔ IMF نے گورننس اور بدعنوانی پر نئی اصلاحاتی تجاویز جاری کی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت موسم خشک ہے، مطلع صاف ہے۔ دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، گرمی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال اسلام آباد میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ خلیق احمد سے تفصیل جانتے ہیں۔ خلیق، جی، اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ خشک ہے اور مطلع جو ہے صاف ہے۔ اسلام آباد میں تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے۔ اسلام آباد کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 25 سینٹی گریڈ اور جو کم سے کم ہے وہ 7 سینٹی گریڈ ریکارڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جو بارش کا ہے کوئی امکان نہیں ہے اسلام آباد میں نیکسٹ ویک بھی، اور ہلکے پھلکے جو ہیں وہ موسم جو ہے وہ مطلب رلوز رہ سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے بارش کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ جو پیٹرن گرمی کا چل رہا ہے دن کے اوقات میں، یہ اسی طرح برقرار رہے گا اور دن کے اوقات میں جو ہے وہ گرمی اور شام کے اوقات میں موسم کچھ سرد رہنے کے امکان ہے۔ جی شکریہ خلیق آپ کا۔ ضلع کرک میں رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی پھلوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افطاری کے وقت استعمال ہونے والے پھل عام آدمی کی قوت خرید سے ہی باہر ہو گئے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے ابرار خٹک۔ جی بالکل، رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہوتی ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے۔ ایک طرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو دوسری طرف کرک میں پھلوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے، جس نے غریب اور سفید پوش طبقے کی مشکلات بڑھا دی ہے۔ اس وقت میں کرک کے مین بازار میں موجود جہاں پر شہری آ رہے ہیں اور افطاری کی خریداری میں مصروف ہیں۔ جس پھل کا ہم نے پتہ کیا ہے تو وہ آگے سے 300، 350، 250، 500 روپے تک فی کلو فی درجن ان کی قیمت ہے۔ فروٹ جو ہے نا آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ پہلے جو مالٹا جو ہے نا 100 روپے کا وہ درجن ملتا تھا، ابھی 200 کا ہو گیا ہے۔ عام شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں پھل جیسے بنیادی اشیاء خریدوش کی قیمتوں کو کم کیا جائے تاکہ غریب اور سفید پوش طبقے کو ریلیف مل سکے۔ جی